آغا رفیع اللہ صاحب، میرے پاس ایک خبر ہے، آپ تردید پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ کے بارے میں خبر ہے۔ آج اسپیکر قومی اسمبلی کے دفتر میں آپ کی وزیر خزانہ اورنگ زیب سے ملاقات ہوئی، اس میں کیا باتیں ہوئیں آپ کی؟ اس میں میر صاحب یہ تو میں وہیں سے یہاں تک آیا ہوں تو اس دوران بھی وہ اس میں دو امینڈمنٹس دیکھیں، ہم نے بہت ساری چیزوں پہ ہے جس پہ میری خواہش تھی کہ ڈالی جائے، لیکن سمبولیکلی میں نے دو ایشوز پر امینڈمنٹس ڈالی۔ آپ نے بجٹ میں دو امینڈمنٹ ڈالی؟ صرف دو ڈالی، خواہشات بہت تھی، صرف دو ہی ڈالی۔ اچھا، تو وہ کیا تھی؟ وہ نمبر ایک تو گورنمنٹ نے خود اپنے بجٹ میں کہا ہے کہ 6 لاکھ روپے تک کی آمدنی والے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 لاکھ روپے آمدنی والے پہ جب کوئی ٹیکس نہیں ہوگا تو وہ 6 لاکھ روپے گھر میں کسی کے لیے چوری کے لیے رکھے گا یا بینک میں رکھے گا؟ اگر وہ بینک میں رکھے گا، وہ بینک سے وڈرا کرتا ہے کسی بھی مد میں کسی بھی چیز کے لیے، تو آپ اس سے پھر 800 روپے چارج کر رہے ہیں۔ تو کیوں؟ جب آپ خود ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ 6 لاکھ روپے تک کی آمدنی والے سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، تو اس سے نہیں لیں۔ اس میں آپ لکھیں کہ اس میں آپ امینڈمنٹ، وہ میری امینڈمنٹ یہ ہے کہ اگر میرے اکاؤنٹ میں 6 لاکھ روپے تک کے پیسے ہیں تو آپ مجھ سے نہیں وڈرا کریں گے، اور اس سے زیادہ ہو تو بے شک آپ کر لیں، چونکہ آپ نے یہ رکھا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک ایسا شخص جو کہ اسی طرح بجٹ نیٹ میں نہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا، مثال کے طور پہ میں ایک بہت ہی کمزور وہ دے دیتا ہوں کہ ایک آدمی شہید بی بی اسکیم کے تحت اپنے زندگی گزار رہے، چاہے خاتون ہو چاہے اس کی فیملی ہو، وہ بھی اگر ایک موبائل کارڈ 100 روپے کا لیتی تو آپ اس سے بھی 15 روپے کاٹ رہے ہیں، اور مختلف قسم کی اور ٹیکسز کاٹ، تو ان کو تو آپ نے یہ جو تلوار ہے ٹیکس والی، یہ یہاں پر مختلف سلیبس رکھیں سرمایہ دار کو بچانے کے لیے، اور غریب کے اوپر آپ وار کرتے جا رہے ہیں یہ۔ اور دوسری میں نے بولا خدا کے لیے منیمم ویج کا اعلان کر دیں۔ تو حیران کن بات آپ کو بتاؤں، شاید برا نہ مانے فائنانس منسٹر کہ چونکہ انہوں نے مجھ سے ذاتی طور انہوں نے کہا کہ یار کون پہلے 37 ہے تو کون دے رہا ہے؟ تو میں نے بولا یہ کیا بات ہوئی ہے؟ نہیں دے رہا ہے تو یہ تو ہم فیلئر ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو آپ کی دو بجٹ تجاویز تھیں جو کہ میرے خیال سے بڑی مناسب ہیں، تو اس پر انہوں نے کیا کہا؟ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ واپس لے لیں، مہربانی کریں۔ میں نے کہا نہیں، میں وہاں سے نکل آیا، میں نے نہیں لی۔ اچھا، میں نے کوشش کی کہ تو پھر اب آپ یہ بلاول صاحب کو بتائیں گے؟ جی، میں کوئی بھی کام پارٹی سے پرمیشن لیے بغیر نہیں کرتا۔ بڑے مایوس لگ رہے ہیں ویسے۔ اس پہ میں نے پرمیشن لی ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کرنا چلیں، چاہیے۔ اب شاید خٹک صاحب آپ بتائیں، آپ بھی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، آپ نے بجٹ میں کیا تجویز دی ہے؟ کوئی دی آپ نے تجویز؟ دیکھیں، تجویز کے اوپر میں بعد میں آؤں گا، اس سے پہلے میں بیرسٹر صاحب کو جواب دینا پسند کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ جو ہمارا بنیادی اعتراض ہے اس قومی اسمبلی کے اوپر، اس ایوان کے اوپر، کہ اس میں جو اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہیں، کیا یہ الیکٹڈ ہیں؟ کیا ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا اس بجٹ پاس کرنے کا؟ یہاں پہ 80-90 ان کے ممبران قومی اسمبلی یہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں۔ جب آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو، جب آپ کو عوام اپنا نمائندہ منتخب نہیں کرتے، تو وہ آپ کو بجٹ کا اختیار کہاں سے دیتی ہے؟ نمبر 2، میں باقی چیزوں کے اوپر بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے جو دو بنیادی چیزیں ہیں جس کا میڈیا ہم سے گلہ کرتا رہا ہمارے دور حکومت میں، ایک پیٹرول کی قیمتوں کا۔ آج انہوں نے یہ پہلے پیٹرول جو ہمارے دور حکومت میں 17، 18 یا 19 روپے پیٹرولیم لیوی تھی، جو پھر کہتے کہ جی آئی ایم ایف کے، حالانکہ ہم نے نیگوشیٹ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، ہم نے ان کو کہا تھا کہ جی ہم نے اپنے عوام کو ریلیف دینا ہے، مہنگائی ہے، آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ یہ پہلے 78 روپے پہ لے کے گئے، ابھی 15-20 روپے یہ مزید پیٹرولیم لیوی ٹیکس جو ہے اس بجٹ کے اندر لے کے 100 روپے ہو گیا، 100 روپے ہو گیا۔ آپ نے بھی بڑھایا تھا، انہوں نے بھی 100 کر دیا۔ جی، ہم نے پھر کم بھی کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جو اس وقت جو سب سے بڑا اعتراض تھا ہمارے دور حکومت میں، کہ جس کی وجہ سے ہمیں حکومت سے جانا پڑا، ہماری حکومت میں اس کا بڑا اہم کردار تھا، وہ چینی کا تھا۔ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، پہلے سستے داموں باہر چینی فروخت کی، اب مہنگے داموں دوبارہ چینی خریدیں گے، جس سے تقریباً 80-90-100 ارب سے زائد کا بوجھ پاکستانی
عوام کے اوپر آئے گا, عام غریب لوگوں کے اوپر آئے گا. دیکھیں ہمارے دور حکومت میں ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, عمران خان نے جہانگیر ترین جیسا بہترین دوست کھویا, علیم خان جیسے لوگوں کو اس نے ناراض کیا. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف دوستی تھی, دوسری طرف قوم کے لیے ہم نے سستی چینی تھی. ہم نے ان لوگوں کو ناراض کر کے چینی اسکینڈل کی انویسٹیگیشن کرائی. اچھا ایک سوال ہے یہاں پر میں آتا ہوں. آپ مجھے ان سے سوال کرنے دینا. شاہد خٹک صاحب یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے تو بجٹ منظور کر لیا, اس بجٹ پہ نہ مسلم لیگ نون کو کوئی اعتراض ہے نہ پیپلز پارٹی, اس بجٹ پر بھی کی منظوری پہ اعتراض تحریک انصاف کے اندر سے آ رہا ہے, اور میں ذرا تھوڑے سے آپ کو کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں کہ اعتراض کس طرح آ رہا ہے. میڈم کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گیا. کسی کا باپ بھی مائنس عمران خان نہیں کر سکتا. یہ سن لیں عمران خان کے مخالفین, چاہے ہمارے اندر کے ہیں یا باہر کے ہیں, اپنے اندر کے منافقوں کو, اپنے اندر کے سازشوں کو, عمران خان کے دشمنوں کو پہچانے. کے پی کے ایم پی کہتے ہیں علی مین گنڈا پور بہت طاقتور ہے, ہم اس کو نہ نہیں کہہ سکتے. تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. جا کے پوچھ لو نا, میں عمران خان کو جواب دے ہوں. عمران خان میرا لیڈر ہے, اس کا حکم میری سراخوں پہ ہے. عمران خان اس پارٹی کا لیڈر ہے, اس کی مشاورت کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک سازش ہمارے خلاف کی جا رہی تھی, بجٹ ان ٹائم پاس نہ کریں اور ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے اس کو فائنینشیل ایمرجنسی کا بہانہ بنا کے ٹیک اوور کر لیں. شاہد خٹک صاحب, ایک بڑا واضح موقف تھا, بیرسٹر گور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہوگا. جب بجٹ پاس ہوا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اب علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بجٹ عمران خان کی منظوری کے بغیر پاس اگر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے, تو اعتراض تو تحریک انصاف کے اندر سے آ رہا ہے, باہر سے تو نہیں آ رہا. پہلے میں مائنس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں 8 فروری کو بھی تو یہی پلاننگ ہوئی تھی کہ عمران خان مائنس ہے. جب عوام آپ کو پلس کرتی ہے, جب عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو, اس لیڈر کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا. عمران خان کو پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں نہ مائنس کر سکی, عمران خان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مائنس نہ کر سکی, میں علی امین یا کوئی وہ اس کو مائنس نہیں کر سکتا. دیکھیں بنیادی طور پہ اگر آپ مجھے انٹرپٹ نہ کرے تو میں اب اس کی طرف آؤں گا اینڈ پہ. دیکھیں میں آج بھی پارلیمنٹری ہماری پارٹی میٹنگ تھی, میں اس میں بڑا کھل کے بولا. دیکھیں جب پولیٹیکل لوگ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے, جب آپ خود سپیس دیتے ہیں, جب آپ کمزوری دکھاتے ہیں, تو دیکھیں عمران خان صاحب اور علیمہ خان کا خون کا رشتہ ہے, وہ ان کی بہن ہے, بھائی ہے ان کا جیل کے اندر. تو جدھر جدھر پولیٹیکل جماعت کمزوری دکھاتی ہے, ان کمزوریوں کو فل اپ کرنے کے لیے خاندان آگے آتا ہے, فیملی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی. اسی طرح جب نواز شریف باہر گئے سعودی عرب, تو اس ٹائم کلثوم نواز آگے آئیں. کیونکہ اس ٹائم ان کی جماعت کے پولیٹیکل لوگ کوئی باہر چلے گئے, کچھ کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, تو ایک خلاف پیدا ہوتی ہے, ایک خلیج ہوتی ہے. دیکھیں میر صاحب, ہم جن حالات کو ہم فیس کر رہے ہیں, جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, یا اسپیشلی ہماری جو پنجاب کی پارٹی ہے, آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ان کی بیٹیوں کے رشتے خراب ہو رہے ہیں, ان کی بیٹیوں کی شادیوں میں لوگ نہیں آ رہے. کیوں؟ کیونکہ اگر شادی میں گئے, باہر پولیس کھڑی ہوتی ہے, وہ آپ کو پکڑ نہ لے. تو ایسے حالات میں ہم اس پارٹی کو چلا رہے ہیں. دیکھیے غلطی کی اور بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. رہی بات عمران خان صاحب اور بجٹ کے حوالے سے, دیکھیں بالکل اس کے اوپر تمام پارٹی ایگری تھی. یہ عمران خان صاحب کا موقف تھا, اور یہ خیبر پختونخوا میں حکومت عمران خان صاحب کی ہے. جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, ان سب کو عمران خان صاحب کا ووٹ پڑا. عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ہم آئیں تو ان کے ساتھ صلاح مشورہ کرنا, بجٹ کے اوپر تجاویز دینا, بجٹ کے اوپر وہ اپنی ریکمنڈیشن دینا, یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو, آئی ایم ایف عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر نہیں بھی تھے, تب بھی آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن ان کے پاس گیا کہ جی جو ہم آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں, کل کو آپ اگر پرائم منسٹر بنتے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ابھی اگر فار ایگزامپل کل کو آئی ایم ایف آتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے پولیٹیکل جماعت جو ایوانوں کے اندر سب سے بڑی جماعت ہے, قومی اسمبلی میں, پنجابی اسمبلی میں, خیبر پختونخوا اسمبلی میں, تو اگر وہ ان کے پاس جاتی ہے کہ جی یہ ہم آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, تو کیا آپ کی پارٹی سٹینڈ کرے گی اس کے اوپر, اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ تو اگر آپ بنیادی طور پہ یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے کہ عمران خان صاحب سے کیوں روکا گیا ملاقات کے لیے؟ اچھا چلیں